انسان آج کے دور کا ایک ہوتا ہے عمل غلط ہو جائے، علم صحیح ہو تو وہ غلطی کرنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر اس کی واپسی آسان ہے۔ اس سے شدید درجہ ہے کہ عمل بھی غلط ہو اور علم بھی غلط ہو۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب عمل کے ساتھ علم بھی غلط ہو جائے تو واپسی تو پھر بھی ممکن ہوتی ہے لیکن مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے بیماری زیادہ پھیل جائے تو شفا تو اللہ جب چاہے دے دے، ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت نا انسانیت کا علم غلط ہو چکا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آخرت کو جانتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، اللہ کو نہیں مانتا۔ تھوڑے سے مسلمان ہیں 1.25 ارب، ان کی ذہنی سوچ پر اسی ماحول کا غلبہ ہے جو ساری دنیا میں۔ آج ایک خاص بات ذہن میں آئی تو وہ کرنے لگا۔ دینی ماحول ہو، دنیاوی ماحول ہو، پیسے والے کو بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے، دولت والا، دھن والا، کاروبار والا، عہدے والا، یہ بہت بڑا آدمی، یہ بہت بڑا آدمی۔ یہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے مالداروں کے لیے، بڑے تاجروں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، افسروں کے لیے، جو بڑے افسر ہیں، جو بہت بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی۔ بچوں، انسان پیسے سے بڑا نہیں بنتا، مالدار بن جاتا ہے۔ انسان عہدے سے بڑا نہیں بنتا، افسر بن جاتا ہے۔ کاروبار سے بڑا نہیں بنتا، تاجر بن جاتا ہے۔ زمینوں سے بڑا نہیں بنتا، زمیندار بن جاتا ہے۔ انسان صرف صفات سے بڑا بنتا ہے۔ انسانی صفات انسان کو بڑا بناتی، مرد ہے، عورت ہے، عالم ہے، ان پڑھ ہے، صفات اسے بڑا بناتی ہیں اور اخلاقی پستی اسے چھوٹا بنا دیتی۔ یہ سارے قرآن کے علم کا خلاصہ انسانیت کے بارے میں اگر ہو تو انسان کی بڑائی، اس کے مال دولت، اس کی خاندانی حیثیت یا اس کی شہرت، ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مشہور ہو گیا، مالدار ہو گیا، بڑا افسر بن گیا، طاقتور بن گیا، بڑا زمیندار بن گیا، سیاستدان بن گیا، بادشاہ بن گیا، یہ نسبتیں حاصل ہو گئیں، لیکن یہ وجود بڑا بنے، اس کا تعلق بچوں صرف صفات کے ساتھ، اندر کی صفات کے ساتھ۔ جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونچ مہانے ہو۔ کہ جو کچھ بھی ہے نا، یا ذرا آسان کر کے بتاؤں اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ اسی کا ترجمہ ہے آسان الفاظ میں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ انسان کی عظمت، بلندی اللہ کی بارگاہ میں اور انسانوں کے بھی جن کی صحیح سوچ ہے، صرف صفات سے۔ آپ اچھے مقرر بن گئے، اچھے مدرس بن گئے،
اچھے مصنف بن گئے. بہت سی نسبتیں ہیں. جس لائن پر آپ چل رہے ہیں یہ اس کا حصہ آتی ہیں. کوئی مدرس اچھا بن جاتا ہے، کوئی مصنف بن جاتا ہے، کوئی خطیب بن جاتا ہے، کوئی ادیب بن جاتا ہے، کوئی شاعر بن جاتا ہے، کوئی انشاء پرداز بن جاتا ہے، کوئی اچھا درس دینے والا بن جاتا ہے، کوئی اچھی تقریر کرنے والا بن جاتا ہے. بچوں یہ بڑی سطحی چیزیں ہیں، واللہ العظیم یہ بڑی سطحی چیزیں ہیں. انسان کو عظمتوں تک پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صفات اور اخلاق. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. اندھا اور جاننے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں، عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، وہی بڑے لوگ ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق، جو لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھی نبھاتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں چاہے وہ برا ہی کریں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو اللہ سے حیا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، جو حساب کی شدت سے ڈرتے ہیں. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور چھپ کے کھل کے دونوں حال میں اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، سبحان اللہ. سوری، آخر میں ایک جملے میں سارا خلاصہ کر دیا. جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، یہ ہیں بڑے مقام والے، یہ ہیں بڑے مرتبے والے. یہ بچوں قرآن کا پیغام ہے کہ انسان کو جو چیز بڑا بناتی ہے وہ اس کی اندر والی صفات. پیسہ، دولت، دھن، یہ سب سطحی چیزیں ہیں، سب وقتی چیزیں ہیں. ان کی ضرورت ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن بچوں یہ معیار انسانیت نہیں ہے. یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، یہ سبق آپ سیکھ لو کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا سیکھ لو. زبان سے بھی، قلم سے بھی. کل کو آپ صاحب قلم بن جائیں تو آپ کا قلم ایسا شدید ہو جائے. مفتی تقی صاحب نے اس ویڈیو کے جواز کا فتویٰ دیا. بہت بڑی شخصیت ہے. اس کا رد ایک مولانا صاحب نے کیا. وہ مضمون میں نے پڑھا. مفتی تقی صاحب پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے. بہت بڑی شخصیت ہے. ٹھیک ہے، کسی عام آدمی سے بھی اختلاف کرنا ہو تو زبان کو بھی سنبھال کے بولو، اور اللہ قلم دے تو قلم سے بھی سنبھل کے لکھو. لیکن انہوں نے بسے ان کو گالیاں نہیں نکالی مفتی صاحب کو، باقی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی. حالانکہ خود ایک مدرسے میں مدرس تھے، مفتی تھے، حدیث پڑھاتے تھے. جو ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں اور قلم کی بد اخلاقی نے داغدار کر دیا. اتنے بڑے آدمی سے میں اختلاف کرنے جا رہا ہوں، کچھ تو میں خیال کروں. بڑے آدمی کو بچوں چھوڑو، جس
وہ اللہ نے انسان بنایا ہے، وہ مسلم ہے، کافر ہے، ہم خیال ہے، مخالف خیال ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس کو عزت دینا یہ اخلاق کا تقاضا ہے، یہ انسانی اخلاق کی معراج ہے کہ آپ کو اگلے کو عزت دینا ہے۔ یہودی کا جنازہ گزرا اور میرے نبی کھڑے ہو کے، لوگوں نے کہا جی یہودی ہے، ہمیں کہا معلوم ہے، یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو کے۔ اللہ کے واسطے بچوں، سیرت سے اثر لینا سیکھو، ماحول میں جو ہو رہا ہے اس کو آگ لگا دو، سیرت سے اثر لو کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی، میرے نبی نے کیا اخلاق دکھائے، کس طرح غیروں کو اپنا بنایا۔ یہودی بچہ بیمار ہوا ہے، 7 میل پیدل گئے پوچھنے کے لیے، اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بن کے وہ آگے مر رہا تھا، تو آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، تو اس نے ایسے اپنے باپ کو دیکھا، انہوں نے کہا اطع ابا القاسم، مان لے اس کی، تو کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے اس نے، تو نے اسے میرے ذریعے سے جہنم سے بچا دیا۔ دین کا جو مزاج ہے نا وہ نرمی ہے، مزاج شریعت نرمی ہے، سختی نہیں۔ اور مزاج جو ہوتا ہے، اس کی مثال دیتا ہوں، یہ ایک درمیانی نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد زندگی گھومتی ہے۔ تو اس کو آپ کو ایک مادی مثال دیتا ہوں کہ گاڑی کا ایک درمیانی سینٹر ہوتا ہے، جو صحیح مقام پر ہوتا ہے تو ٹائر بالکل برابر چلتے ہیں، جب وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ٹائر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، چاہے نئی گاڑی ہو چاہے پرانی گاڑی۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ جب تک وہ اس پوائنٹ پر نہیں آتی گاڑی صحیح نہیں چلتی۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا پاناما، تو جمعہ کا دن تھا، میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، تو آ گیا وَلْيَتَلَطَّفْ نصف القرآن، تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے قرآن بند کیا اور میں سوچنے لگا کہ یہ سینٹر میں لفظ کیوں آیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ؟ کوئی بھی لفظ آ سکتا، وَلْيُجَاهِدْ وَلْيُصَلِّ وَلْيُزَكِّ وَلْيَذْكُرْ وَلْيُحْسِنْ، کتنے صفات ایمان ہے، ساری آ سکتی تھی، وَلْيَتَلَطَّفْ کیوں آیا ہے؟ خود ہی میں سوچنے لگا، اور ہے بھی وہ مبالغے کا صفت، تفاعل۔ تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جیسے گاڑی کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، یہ وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن کا سینٹر پوائنٹ ہے، کہ اگر آپ کا دل نرم ہوگا تو آپ کی زندگی قرآن سے میچ کھا جائے گی۔ اگر میرے آپ کے مزاج میں سختی ہوگی تو ہم شریعت پہ پورا نہیں چل سکے۔ مزاج شریعت نرمی، درگزر، ستر پوش۔ ماعز اسلمی سامنے کہہ رہے ہیں زنیتو، تو آپ کہہ رہے ہیں ما زنیت لعلک قبلت، پھر ادھر آئے زنیتو، آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، زنیتو یا رسول اللہ طہرنی، آپ نے کہا لعلک قبلت ما زنیت، پھر وہ ادھر منہ کر لیا آپ نے، تو ادھر آئے کہ یا رسول اللہ زنیتو، آپ نے کہا ما زنیت لعلک قبلت۔ یہ ہے مزاج شریعت کہ جو اقبال جرم کر رہا ہے اس کو بھی چھپاؤ۔ جب وہ 4 دفعہ کہہ چکا، شرعی تقاضا پورا ہو گیا، تو اب آپ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، اب فرمایا اب ہی جنون، یہ بھائی پاگل تو نہیں،
اللہ کی قسم کو یہ کہہ دیتا نا صحابہ پاگل ہے تو آپ کہتے جا پاگل ہے، کہیں نہیں پاگل نہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ ترتیب نہیں چلی ترکیب تو آپ نے دوسری ترکیب چلائی، اہوا سکران، دیکھو کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں ہو۔ ایک آدمی کہہ دیتا نشے میں، آپ کہتے جاؤ، میں کہا نہیں جی سکران بھی نہیں، کرم اچھی ہاتھ لگاؤ۔ تو یہ گئے تھے پہلے حضرت ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چھپ کر توبہ کر، اور اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ پھر گئے حضرت عمر کے پاس، انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چپ کرو توبہ کرو، لیکن اندر کی آگ ایسی پڑ گئی۔ یہ ثابت بن حزال انصاری صحابی ہیں، ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ جب حد لگ گئی تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنی سطر کی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ لے کے آتا۔ یہ مزاج شریعت ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لطف اپنے اندر بیٹا پیدا کرو، اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کرو۔ مولویاں باشد کے چپ نہ شود، نہیں، مولویاں باشد کے چپ شود۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ہمارے نبی نے لمبی نماز پڑھی تو اللہ نے روک دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى۔ اتنی لمبی کیوں عبادت کرتے ہو کہ پاؤں میں ورم پڑ جائے؟ مال سارا خرچ کیا تو اللہ نے روک دیا، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، سارا نہ خرچ کر، کچھ بچا کے بھی رکھ۔ آپ نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، میرے نبی تبلیغ کر آہیں بھر بھر کے مر نہ جا، تیرا کام پہنچانا ہے، لَسَّ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ۔ ہاں تسلی والی آیات کو جمع کیا تھا تو اب تو وہ یاد ہی نہیں ہے، بس یہی فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَسَّ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ مَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ مَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، جو ابھی اچانک یاد آ گئی، باقی بہت ساری تھی۔ تسلی، میرے نبی تبلیغ کر، دکھ نہ اٹھا، ٹھیک ہو گیا۔ تبلیغ بہت بڑا کام، میری ساری زندگی اس میں گزر گئی۔ اللہ نے کہا اعتدال سے چلو، اعتدال سے چلو۔ جب آئی اخلاق کی باری، تبلیغ اعتدال، نماز اعتدال، خرچ اعتدال۔ جب آئی اخلاق کی باری اور آپ نے اپنے اخلاق اچھے دکھائے تو اللہ نے اس پر شاباش دی، قسم اٹھائی، سب سے قیمتی چیز نون والقلم، کائنات کی سب سے قیمتی چیز قلم ہے، جس سے علم نکلتا ہے، لکھتا سیاہی میں ہے، نکلتا نور ہے اس سے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ پڑھو یہ اِنَّ کا لا، اِنَّ اور لام بھی قسم بن جاتے ہیں، تو میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں میرے محبوب شاباش، کیا کہنے آپ کے اخلاق، کیونکہ ذو خلق نہیں فرمایا، ذو خلق ہوتا ہے بے اخلاق والا ہے۔ اعلیٰ، ایک کتاب تھی شرمیت اعلیٰ للاستعلاء، وہ میں نے یاد کی تھی اب تو بھول گئی، اعلیٰ للاستعلاء۔ تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ اخلاق آپ کے تابع ہو گئے، آپ اخلاق پہ چھا گئے۔ اس میں نہیں کہا کہ تھوڑا کمی کر، تھوڑا آنکھ بھی کھائی کر، کہا نہیں،
وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، عَلَى وَاصْبِرْ عَلَى، یہ جواب ہے آپ بچوں کو. کہتے جی کب تک صبر کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کب تک صبر کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ یوں سمجھو یہ ہے یقولون، کون؟ کفار جو کہتے ہیں، اور یہ ہے علا. اب چھپ گیا نا اس میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے محبوب جو کچھ وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں علا، اس پہ آپ چھا جائیں اپنے صبر کے ساتھ. اور کیا کریں؟ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. 3 دفعہ قرآن میں جمیل. میرے محبوب آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دینا. حجراً جمیلا، یہ تم آپ کو گالیاں دیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، یا آپ کو برا بھلا کہیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، یا آپ سے بدتمیزی کریں گے آپ نے جواب نہیں دینا. آپ نے اپنے جمال کو باقی رکھنا، جمال کو باقی رکھنا. پھر ایک اور سنو، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. یہ میں اس پہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں، ہمارے مدرسے کے بھی بچے، کب تک صبر کریں گے، کب تک بیٹھے رہیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ٹھیک ہو گیا؟ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. کس سے؟ باتوں سے. باتیں ایسی بلا ہیں کہ سینہ چیر، نبی کا سینہ چیر دیا. اللہ کے نبی نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ شیب ابی طالب میں بندھے ہوئے ہیں. بما یقولون، کڑوی بات ایسی بلا ہے میرے بچوں جو سمندر کی کڑواہٹ سے بھی زیادہ. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے نبی جب ایسی بات ہو نا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور وَكُن، اور من، اور اس، اور بولو من الساجدین یا من الصارخین، شور مچاؤ. اور کب تک کرو؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ موت تک آپ نے اسی طرح چلنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پچھلا وقت یاد دلاتا ہے جب تم آپس میں ٹوٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہیں جوڑ دیا. دیکھو بچوں، اب دورہ حدیث والے بچے جا رہے ہو. اللہ کے نبی نے 4 دعائیں مانگی. مسجد اجابہ، اب وہ حرم میں شامل ہو گئی، توڑ دیا اس کو. مدینہ میں، یا اللہ میری امت پہ تیرا ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے. اللہ نے کہا قبول ہے. یا اللہ ان پر کوئی زمینی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے. اللہ نے فرمایا قبول ہے. یا اللہ ان پر کوئی دشمن ایسا نہ آئے جو انہیں مٹا دے. اللہ نے فرمایا قبول ہے. یا اللہ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب، یہ قبول نہیں، اختلاف ہوگا. یہ پیپر ہو رہا ہے، امتحان ہے. امتحان میں ہم دیکھیں گے کون حدود پہ قائم رہتا ہے، کون حدود کو پار کرتا ہے. تو اختلاف اس کائنات کی لازمی چیز ہے. مذہب کے نام پر بھی ہوگا، سیاست کے نام پر بھی ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوگا، اور صحیح نیت کے ساتھ بھی ہوگا اور فساد کی نیت کے ساتھ بھی ہوگا. تو جب میرا اللہ کہہ رہا ہے اختلاف ہوگا، پھر کہہ رہا ولا تفرقوا. دیکھو تم اختلاف کرو لیکن فرقہ واریت کا شکار نہ ہو. جب ہلاکو نے 656 ہجری میں بغداد کو تباہ کیا تھا، پتہ ہے کتنے آدمی قتل کیے تھے؟ 15 لاکھ آدمی. 15 لاکھ آدمی. کئی دن ان کا قتل عام ہوتا رہا. 20 لاکھ کی آبادی تھی، 5 لاکھ کیسے نکل گئے، بچ گئے یا اس نے خود چھوڑ دیے. 15 لاکھ آدمی ذبح کیے اس نے.
اور اس کے پیچھے بے شمار جو چل رہی تھی نافرمانی، اس میں ایک بڑی نافرمانی فرقہ واریت تھی، اور شیعہ سنی فساد اور شافی حنفی فساد، مالکی حنبلی فساد۔ اب تو چونکہ اللہ نے ایسے بلاک بنا دیے کہ جو شوافے ہیں ان کا بلاک الگ ہو گیا، احناف کا بلاک الگ ہو گیا، حنبلیوں کا الگ ہو گیا، مالکی افریقہ میں چلے گئے، حنفی وسط ایشیا میں آ گئے، شافی مشرق بعید میں چلے گئے، حنبلی بلاد عرب میں چلے گئے، تو ان کی آپس میں کوئی وہ پھینک سینگ نہیں پھنستے ہیں۔ لیکن چونکہ شیطان نے تو محنت کرنی ہے، تو اہل السنت والجماعت ہو کر آپس میں اتنے لڑائیاں ہیں، اور مختلف جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کے آگے مختلف مکاتب فکر ہیں، اور وہ آپس میں نفرتوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور بغض تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہی حال بغداد کا تھا، یہی حال بغداد کا تھا۔ اللہ مجھے بڑے بول اور دعوے سے بچائے۔ بچوں، تاریخ پڑھے بغیر دین سمجھ میں نہیں آتا پوری طرح۔ آدمی عبرت نہیں لے سکتا، سبق نہیں لے سکتا، صرف فقہ میں گم ہو کر ایک عجیب قسم کی وہ مخلوق بن جاتا ہے۔ پورا قرآن سامنے ہو، پوری نبی کی سیرت سامنے ہو، تاریخ سامنے ہو، تو فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ بغداد کو تحت کر دیا ہلاکو خان نے، کہ اس کے پیچھے بڑا سبب یہ آپس کے روزانہ مناظرے ہوتے تھے۔ 317 ہجری میں، 317 یعنی ابھی خیر القرون ختم ہوا ہی تھا، بغداد میں حنبلی اور غیر حنبلی مناظرے میں اس قدر فساد ہوا کہ سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے، ایک دوسرے کی جان کے ایسے درپے ہوئے۔ دونوں طرف سے اہل سنت ہیں، لیکن ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دی، اور یہ عام ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب بن کر آیا 656 ہجری میں۔ اس نے سارے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ساری کتابیں اٹھا کے دریائے دجلہ میں ڈال دی۔ دریائے دجلہ کا پانی 1 مہینے سیاہ ہو کے بہتا رہا، اتنی کتابیں اس نے ڈال دی۔ اور اللہ نے ایسا رعب ڈال دیا مسلمانوں پر کہ 40 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک تاتاری مغل کہتا ہے سارے یہیں کھڑے رہو، میں تلوار لے کے آ کے تمہیں قتل کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، وہ تلوار لینے جاتا ہے، وہ 40 وہیں کھڑے ہوئے ہیں، بھاگتے بھی نہیں ہیں، واپس آ کر 40 کی گردن اڑاتا ہے۔ میں مستند کتابوں سے البدایہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، کتابیں تاریخ کی بہت ہیں، اور یقیناً تاریخ کی روایت کا معیار قرآن و سنت سے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریخ کچھ کہے اور حدیث کچھ کہے، قرآن کچھ کہے، تو تاریخ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ صحابہ کی آپس کی لڑائیوں کا معیار تاریخ نہیں ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے۔ وہ انسان تھے، بشر تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، لیکن میرے اللہ نے کہا کُلًا وعد اللہ الحسنى، میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ بس اس کے بعد ہماری زبانیں بند ہو جانی چاہیے۔ جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہو، ہم ان پر زبان کھولیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو بچوں، آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اور جو سن رہے ہیں، مسلمان بن کے چلو، اللہ کے واسطے فرقہ واریت کی لعنت سے نکلو نکلو نکلو، یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ہم جڑ کے چلیں، اپنے اپنے مسالک پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کو عزت دیں، احترام دیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، بہت بڑے مناظر تھے بر صغیر کے، ساری زندگی کسی مسلمان فرقے سے مناظرہ نہیں کی، ساری زندگی۔ حضرت تھانوی کے مواعظ 30 جلدوں میں ہیں، پڑھو۔ کسی پر رد کیا ہو ایسا بدتمیزی کے ساتھ اور اس طرح اس کی پگڑی اچھالی ہو، جن کے نام پر دیوبندیت قائم ہے۔ 3 آدمی بنیادی ہستی رکھ، ایک حضرت تھانوی، ایک حضرت گنگوہی، ایک حضرت نانوتوی، یہ 3 آدمی
پلر ہیں دیوبندیت کے. دیکھو انہوں نے کس طرح اگر کہیں کسی کا رد بھی کیا ہے تو ایسے نہیں کیا کہ انسانیت سے گرا ہوا کلام ہو یا لہجہ ہو یا گفتگو ہو. اور مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی کسی مسلمان فرقے سے مناظرہ نہیں، ہندو سے کیا، سکھوں سے کیا، دہریوں سے کیا، عیسائیوں سے کیا، نیچریوں سے کیا، لیکن کسی مسلمان فرقے کے خلاف آپ نے مناظرہ نہیں کیا. تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، امت پہلے ٹوٹی پڑی ہے. دین کا کام کرنا ہے تو وہ کرنا جو تبلیغ والے کر رہے ہیں، کہ سب کو جوڑ رہے ہیں، سب کو محبت کا پیغام دے رہے ہیں. اگر منفی کام کرنا ہے تو گھر بیٹھ جانا یا ہم سے تعلق توڑ دینا، ہماری نسبت ہمیں واپس کر دینا، پھر جو تمہاری جی میں آئے کرتے رہنا. میں تمہیں مثبت کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو بچوں، تھوڑی سی زندگی ہے، نفرتیں نہ پالو، بغض نہ پالو، حقارتیں نہ پالو. کسی کو اگر غلط راستے پہ تم دیکھ رہے ہو تو اس سے بچانا ضروری ہے، اس سے نفرت کرنا. میرے نبی نے کتنے پتھر کھائے طائف والوں سے، کتنے پتھر کھائے. خود میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف والوں نے پہنچائی. تو جب ان کے لیے اجازت آ گئی کہ حکم دیں، ان کو پیس کے رکھ دیں، تو فرمایا نہیں یا اللہ، شاید ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھ. کتنی بڑی سیرت ہمارے سامنے موجود. آپ تو کہتے ہیں یا اللہ پیس دیں ان کو. ابو جہل جیسے کی آپ نے اتنی منتیں کی کہ حل انت منتہن عن سب آلہتنا، محمد اب بس بھی کرو، تو نے بہت سنا دیا ہمیں، ہم قیامت کے دن گواہی دے دیں گے کہ تو نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اب بس کرو. جس کے بارے میں آپ کو پتہ تھا یہ میری امت کا فرعون ہے. بھائیو میرے عزیزو، اگر آپ اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہو تو پھر آپ کی مثال ایک طبیب کی ہے، اور جو غلط راستوں پر ہے اس کی مثال ایک مریض کی ہے. اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے گا علاج ہو سکے.